تو آپ کو چنیوٹ کے گوانا کے پہنچے ہوئے ان کے شاگردوں سے مایا ناز سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں. اب میں ریٹائر نہیں ہوتا جی ریٹائر نہیں ہوتا. پروفیسر نے کہا ہے کہ پروفیسر ریٹائر نہیں ہوتا, غلطی ہو گئی جی. اب میں گزارش کروں گا کہ یہ الفاظ اور یہ جو انرجی ہے یہ پروفیسر میرے پیارے استاد محترم میں ریکویسٹ کروں گا ریاض شہداب صاحب سے کہ یہ ریٹائر نہیں ہوتا, یہ آپ سے چلو جی دیکھو جی پہلے وہ جیسے آج کا تو متفقہ فیصلہ ہے کہ behind every successful person there is a lady and behind every failure there are many. So my only lady is there. So فرمائش کاری اور غور و فکر سسٹر ان لا ہے وہ اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی سسٹر ان لا کا جو احترام ہے وہ تو اس لیے آپ حکم آ چکا تو پہلے سسٹر ان لا سسٹر ان لا کی فرمائش ہے کہ آپ کس کا حکم مانیں جی سسٹر ان لا چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد جب تھوڑا سا پیچھے دیکھتے ہیں تو میرا خیال تو آئی بلیو اسٹرانگلی کہ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. اس کی ذات نے میرا خیال کافی ساری چیزیں فکس کی ہوتی ہیں اور اس کے سبب بنتے جاتے ہیں. تدبیر جو ہے وہ میرا خیال اس حد تک ہے کہ جی اس کی میتھڈالوجی کیا اڈاپٹ کی گئی. میں یہ دس از وٹ آئی بلیو وین آئی لک ایٹ آل دا لائف کہ جی یہ ڈیسٹینیشنز یہ چیزیں ساری جیسے ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو وی بلیو اسٹرانگلی کہ ان کا اپنا ایک وہ ڈیسٹینیشن لے کے آتے ہیں. اونلی تھنگ وٹ ڈاکٹر کین ڈو از ٹو فیسیلیٹیٹ ٹو ایکٹ اینڈ باڈی لینگویج دوز آر دا تھنگس. سیم لائک جس طرح رزق آپ کا فکس ہے وہ آپ کو مل جانا ہے, اس پہ جو رزق کی ایک میتھڈالوجی ہے وہ چننے کا اختیار ہے کہ جی میتھڈ آپ کیا اڈاپٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کہیں کلائمیکس پہ پہنچنا شاید اگین فکس ہوا ہوتا ہے لیکن میتھڈالوجی ہے اس کے متعلق چوائس ہے کہ whether that is a fair straight forward game or whether that is a zigzag ہے گیم اور اس کا. تو چونکہ ان دو تین چیزوں میں تو بالکل 100% بلیو کرتا ہوں چونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو دکھاتی بھی ہے اور پھر اگر تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دیکھیں تو اس کی سمجھ بھی آ جاتی ہے. ان میں کافی ساری چھوٹی چھوٹی جو ہے مثلاً بھائی جان شاید بھول گیا بچپن میں بیمار سب سے بیمار اور سب سے کمزور بچہ تھا, 2-3 دفعہ فوت ہوتے ہوتے بچا. اور یہ اس کی ذات نے فیصلے کیے ہوئے تھے کہ بچ جانا ہے تو بچ گیا. میتھڈالوجی وہاں شاید کچھ اڈاپٹ کی گئی ہو. ایک اور جو کلام پاک میں آیت ہے تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. میں جب چونکہ ایف ایس سی تک بہت بیمار رہا, ایون ایف ایس سی کا جو پیپرز تھے وہ بیڈ پہ دیے اور کمپٹیشن بھی نیچرلی ہوتا تھا. تو اس سے پہلے جان کے 3-4 بڑے سینئر ڈاکٹرز نے میرا ٹریٹمنٹ کیا. آئی فیل obliged ٹو them. لیکن اگر کوئی طلاق ریمائنڈ کرنے والا پروسیس ہو اور ان کو کہا جائے کہ یہ بچہ جو بیمار تھا لاغر صاحب باہر بیٹھا ہے آپ کے انتظار میں ہے, اس کا علاج ذرا جلدی کرو کیونکہ اس نے گرو اپ ہونا ہے, پھر اس نے سرجن بننا ہے اور پھر اس نے آپ کا آپریشن کرنا ہے, تو وہ اس وقت وہ کہیں گے بھاگ جاؤ. کوئی یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آئی فیل کہ جی یہ ڈسٹنٹ ہوتے ہیں, میتھڈالوجی اڈاپٹ کی جاتی ہے. اسی طریقے سے یعنی وہ مجھے اب تک یاد ہے کہ میں اپنے پروفیسر صاحب کو اسسٹ کر رہا تھا تو میرے ایک اور کلیگ نے آ کے کہا کہ آج پبلک سٹیوشن کا ایگزام ہے تم بھول گئے ہو, تو میں لیٹ ہو گیا تھا. تو خیر وہ پروفیسر مسعود صاحب کو میں کیس اسسٹ کر رہا تھا پارشل نیفریکٹمی کا. میرے میڈیکل کلیگ کے ڈاکٹر زیادہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ آپریشن ہوتا ہے, آدھا گردہ نکالنا ہوتا ہے آدھا بچانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں. تو وہ ان کو میں ادب آداب کے حساب سے میں ان کی اسسٹنس چھوڑ نہیں سکا.
میں نے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کو اسسٹ کیا. اس کے بعد جب پبلک سبمشن میں پہنچا تو میری باری گزر چکی تھی. اب بڑا کہ جی پبلک سبمشن کا میڈیکل آفیسر کا انٹرویو ہے اور باری گزار کیا ہے. تو درخواست لکھی اسی وقت. جو چیئرمین جو انٹرویو لے رہے تھے اس گروپ کے انہوں نے پہلے تو خوب جھاڑا کہ تمہیں یہ یاد نہیں رہا تم اب آ گئے ہو. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا کر رہے تھے, کیوں. میں نے ان کو جو حقیقت حال ہے وہ بتائی کہ میں جی اپنے پروفیسر صاحب کے ساتھ اسکرب ہوا تھا, وہ پارشل نیفریکٹومی کر رہے تھے. تو وہ چیئرمین تو عام طور پہ نان میڈیکل کے ہوتے ہیں, لیکن وہاں ایک سرجن صاحب بھی بیٹھے تھے, مجھے ان کا نام نہیں پتا. تو انہوں نے ان کو ٹاسک دیا کہ اس سے سارے سٹیپس پوچھو اس آپریشن کے. ہاؤس سرجن یا ایم او لیول پہ میرے کولیگز یہاں سیال صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, پروفیسر آف یورالوجی ہیں. پارشل نیفریکٹومی کے سٹیپ ذرا عام ایم بی بی ایس لیول پہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. لیکن ہمارے پروفیسر واز ویری کائنڈ, وہ مجھے ساتھ اسٹیپس دکھا رہے تھے. تو میں نے وہ ایگزیکٹلی 100% وہی اسٹیپس جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیے. انٹرویو ہو گیا اور بھی انہوں نے کچھ چند ایک سوالات پوچھے, واپس آ گئے. اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد رزلٹ آیا اور میرا جو رجسٹرار تھا مجھ سے سینئر تھا وہ بھی اس انٹرویو میں اپیئر ہوئے تھے, ڈاکٹر ہمایوں. ہی واز بیسٹ گریجویٹ آف کے ای آلسو. تو وہ اس کی کوئی میرٹ 3 یا 4 ان میں سے ایک آیا تھا سارے پنجاب میں. اس کو سیکریٹریٹ سے فون آیا کہ تمہارا میرٹ 3 ہے. تو وہ ایک سیلیبریٹ کر رہے تھے وارڈ میں پارٹی ٹائپ. تو ہمارے اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر احسان اللہ آباد میں پروفیسر ریٹائر ہوئے. انہوں نے کہا ہمایوں یار یہ فون کر کے تو کرو, کچھ پتہ کرو کہ پہلی اور دوسری پوزیشن کس کی ہے وہی پارٹی میں ہی. تو جب وہ ہمایوں نے اپنے جو جاننے والا سیکشن افسر تھا اس کو فون کیا, اس نے کہا کوئی ریاض ڈاپ ہے. تو اس کی پارٹی جو ہے وہ بیچارے کی تھوڑی سی آئی فیلٹ بیڈ آلسو کہ جی میرا سینئر ہے اور سیلیبریٹ کر رہا ہے. لیکن تو یہ کافی ساری چیزیں میرا خیال ہے فکس ہے. I mean there are many things which are fixed. Same like یہاں سے میں گیا تو زیمبیا تھا. وہ بھائی جان کہتے ہیں جی زیمبیا کو ساری دنیا میں اتنا ہی لوگ جانتے ہیں جتنا دنیا میں ہمارے گاؤں کو جانتے ہیں. اور اس وقت وہ فوج پکڑ کے لے جاتی تھی زبردستی. ایک دن میں اس وقت ہماری انگیجمنٹ ہو چکی تھی, بلکہ والدہ صاحبہ نے حکم دیا تھا کہ جانے سے پہلے نکاح کرا کے جاؤ. اچھا ہی حکم تھا. تو وہ میں ان کے گھر گیا, وہ کہتے ہیں ضمانت کرا کے آئے ہو. میں نے کیوں, آپ کے گھر ضمانت کرا کے داخل ہونا ہوتا ہے؟ تو کہتی ہے نہیں وہ اخبار نکالا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر ریاض کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا, بھاگ رہے تھے اور ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں. تو اس وقت ہم اس طرح چھپ چھپا کے باہر جاتے تھے. تو باہر گئے اور سچی بات ہے وہ بچہ جس نے گاؤں سے باہر کبھی نہیں سفر کیا تھا. I traveled, I went to UK on my own and I did not know anybody. وہاں جا کے اپنا آرام سے جب ایئرپورٹ ایئرپورٹ اترا تو سر چکرا رہا تھا. میں نے سوچا سب سے پہلے تو کہیں بیٹھ کے کافی پی اور پھر سوچا کہ اب آگے کیا کرنا. خیر وہ ایک اور اس میں بھی ایک